الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم اس خالق کائنات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس خالق کائنات نے ہم تمام کو مسلمان بنایا. اور اسی طریقے سے میرے دوست بزرگوں، اللہ کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑا احسان یہ ہوا کہ اس نے ہم تمام کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. اور اسی طریقے سے میرے دوست بزرگوں، تھوڑی دیر دین کی محفل کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں بزرگوں، جو ایام ابھی فی الحال چل رہے ہیں، ان ایام کو ایام قربانی کہا جاتا ہے. اور آج قربانی کا میرے دوستوں بزرگوں دوسرا دن ہے. اور ہم جو قربانی مناتے ہیں اور جو جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، وہ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی میرے دوستوں بزرگوں، ہمارے سامنے جیسا کہ کل بھی واقعہ آپ کے سامنے آیا عید گاہ کے موقع پر کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت ابراہیم نے صرف یہی قربانی نہیں دی، حضرت ابراہیم نے صرف یہی قربانی نہیں دی، بلکہ میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس موقع پر جیسی قربانی مانگی، جس موقع پر جیسی قربانی مانگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی. بیوی کے بارے میں کہا کہ چھوڑ کر آؤ تو چھوڑ کر آ گئے. اور اسی طریقے سے اللہ نے کہا کہ اپنے ملک کو چھوڑو تو ملک کو چھوڑ دیا. تو قربانی صرف یہی نہیں کہ انسان کیا کرے، اپنے جانور کو ذبح کرے، بلکہ قربانی یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو کیا کرتے ہیں، اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں. یہ اصل قربانی ہوتی ہے کہ انسان کو پیسے سے کیا ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے. تو اللہ قربانی کے ذریعے اس کے پیسوں کو قربان کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کی خواہش ہے پیسہ. تو آپ دیکھیے قربانی بڑی زبردست چیز ہے. بعض دفعہ انسان کو جان کی قربانی دینا پڑتی ہے، بعض دفعہ انسان کو وقت کی قربانی دینا پڑتی ہے، بعض دفعہ انسان کو کنبے کی قربانی دینا پڑتی ہے، خاندان کی، گھرانے کی قربانی دینا پڑتی ہے. وہ تمام قربانیاں میرے دوستوں بزرگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. انشاءاللہ آج جو ہماری پوری بات ہوگی وہ حضرت ابراہیم کی سیرت پر ہوگی کہ حضرت ابراہیم کے کون کون سے واقعات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں اور حضرت ابراہیم نے کون کون سی قربانیاں دی ہیں اور ہم کو ان قربانیوں سے کیا سبق ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے، ہم کو کیا سیکھنا ہے اس سے. انشاءاللہ وہ تمام چیزوں پر میں آپ کے سامنے بات کروں گا. سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بے شمار حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. کم و بیش 1.25 لاکھ حضرات انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. لیکن قرآن کریم پر ذرا غور کیا جائے اور قرآن کریم کو دیکھا جائے تو میرے دوستوں بزرگوں، قرآن کریم کے اندر 25 انبیاء کا تذکرہ ہے. قرآن میں کتنے انبیاء کا تذکرہ ہے؟ صرف 25 کا. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو واقعات ہیں، جو قصے ہیں، وہ قرآن کے اندر ہے اور قرآن رسول اللہ پر نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر پچھلے انبیاء کے واقعات کیوں ذکر کیا؟ رسول اللہ تو آخری پیغمبر ہے اور قرآن آخری کتاب ہے. اس آخری کتاب میں پچھلے انبیاء کے واقعات کیوں ذکر کیے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے.
اس سے کیا سبب؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوست بزرگوں اس مقصد کو بھی اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا کہ ہم پیغمبر کو پچھلے انبیاء کے واقعات اس لیے سناتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے جو پچھلے انبیاء کے واقعات سنا رہے ہیں، چاہے وہ حضرت نوح ہو، چاہے وہ حضرت ابراہیم ہو، چاہے وہ حضرت موسیٰ ہو، چاہے وہ عیسیٰ ہو، اس بنیاد پر تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، آپ دعوت کے کام پر کیا رہے، ڈٹے رہیں۔ یہ مقصد تھا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا اور آپ کو نبی بنایا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر دین کی دعوت دے رہے تھے، رسول اللہ کو کفار مکہ کی طرف سے ستایا گیا، مشرکین کی طرف سے تکالیف رسول اللہ کو پہنچی، اور یہیں پر بس نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تکلیف سب سے پہلے اپنے گھرانے سے آئی، پھر کنبے سے آئی، خاندان سے آئی، پھر گاؤں والوں کی طرف سے تکالیف آئی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر کو مکہ کو چھوڑ دیا، مدینے میں اللہ کے رسول جب گئے تو وہاں پر بھی منافقین نے رسول اللہ کو ستایا، اور وہاں پر جو یہودی لوگ تھے، بنو قریظہ اور بنو قینقاع اور بنو نذیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر ستایا گیا۔ 23 سالہ زندگی میں رسول اللہ کو ہر موقع پر ستایا گیا، تو اللہ کے رسول غمزدہ ہو گئے کہ میں تو آخری پیغمبر ہوں اور میں تو اس امت کا بھلا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ امت اللہ کے راستے پر آئے، دین کے راستے پر آئے، جنت کے راستے پر آئے، لیکن یہ تو مجھے برا کہہ رہی ہے اور میری مخالفت کر رہی ہے اور مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ پیغمبر آپ دعوت کا کام جاری و ساری رکھیے، ان کے قول اور ان کی باتیں، ان کی گفتگو، ان کی حرکتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں۔ اور پھر اللہ نے یہ واقعات سنائے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم آپ کو جو واقعات سنا رہے ہیں قرآن کے اندر اور وحی کے ذریعے، اس لیے تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے کہ جو حالات آپ کے ساتھ آ رہے ہیں یہ صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں آئے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی ہم نے آپ سے پہلے حضرت انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور بھیجا ہے، ان کے ساتھ بھی یہی کنڈیشن آئی۔ حضرت ابراہیم کو دیکھیے، ابھی آپ کے سامنے بات چلے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی کنڈیشن آئی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی۔ تو آپ دیکھیے، جب ایک انسان انبیاء کے واقعات کو سنے گا اور صحابہ کے واقعات کو پڑھے گا تو یقیناً انسان کو تو ستایا جا رہا ہے، اور قرآن کا اعلان بھی پارہ 2 صفحہ نمبر 2 کی بڑی زبردست آیت کریمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ نے فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف کو طاری کر کے، کبھی پریشانیاں، کبھی بھوکا رکھ کے، کبھی جانوں میں کمی کر کے، کبھی مالوں میں کمی کر کے، کبھی فصلوں میں کمی کر کے، ہر اعتبار سے تم کو آزمایا جائے گا۔ اگر ایسی کنڈیشن میں میرے دوست بزرگوں انبیاء کے واقعات، انبیاء کی زندگی ہمارے سامنے ہوگی تو ہمارا دل بھی کیا ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، کہ وہ سب بھی تبھی ہوا ہے۔ تو خیر میرے دوست بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر آیا ہے اور اللہ کے رسول کو سنایا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ جناب محمد رسول اللہ جو کنڈیشن آپ کے ساتھ پیش آ رہی ہے وہ بھی ابراہیم کے ساتھ آئی ہے۔ خیر میرے دوست بزرگوں، حضرت ابراہیم کی سیرت پر آج مجھے آپ کے سامنے بات کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم کا تھوڑا سا تعارف کر دیتا ہوں قرآن کی روشنی میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے دوست بزرگوں عراق میں پیدا ہوئے، جو ملک ہے عراق کے اندر حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، اور عراق کا ایک شہر بابل، اس بابل شہر کا نام بھی قرآن کریم کے پہلے پارے کے اندر موجود ہے، ببابل ہاروت و ماروت۔ تو بابل جو شہر ہے عراق کا شہر ہے، اور بابل شہر کے بستی جس کا نام کوسی ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے 5000 سال پہلے ہے۔ 5000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے میرے دوست بزرگوں، اور حضرت ابراہیم کے والد کا نام تھا آزر، اور آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے میرے دوست بزرگوں وہ گھرانہ کافر تھا۔ یہ سادہ
کافر تھا، مشرک تھا، بلکہ حضرت ابراہیم کے جو والد تھے آزر، وہ بتوں کو بناتے تھے، مورتیوں کو بناتے تھے اور بیچتے بھی تھے، کاروبار بزنس کیا کرتے تھے، گویا کہ خود بھی مورتی پوجا اور دوسروں کو بھی بیچنا، گویا کہ یہ گناہ پر کیا ہے، لوگوں کو آمادہ کرنا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دور تھا وہ نمرود کا دور تھا۔ نمرود کا جو آپ نے نام سنا، یہ نمرود ایک ایسا بادشاہ ہے جس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ بعض بادشاہ تو وہ ہوتے ہیں جو کسی ملک پر حکومت کرتے ہیں، کوئی 2 ملکوں پر کرتا ہے، کوئی 3 ملکوں پر کرتا ہے، لیکن جو نمرود بادشاہ ہے اس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ یہ اللہ نے اس کو حکومت دی، کافر بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے دوستوں بزرگ پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آتا ہے، اللہ نے اپنا دوست بنایا حضرت ابراہیم۔ قرآن کریم کی بڑی زبردست آیت کریمہ، اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم کو ہم نے اپنا دوست بنایا۔ خلیل کے معنی آتے دوست، حالانکہ دوست کے لیے اور بھی الفاظ آتے ہیں، صدیق بھی، رفیق بھی، حبیب بھی وغیرہ، حبیب بھی، لیکن خلیل کے معنی آتے ہیں خلیل اللہ، خلیل کے معنی آتے ایک دم جگری دوست۔ اور دوستی بھی ایسی کہ دوستی میں سب کچھ دے دیا جائے، سب کچھ، یعنی کہ اس کو آزمایا جائے۔ قرآن نے اسی وجہ سے تو کہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے چند کلمات کے ذریعے، چند باتوں کے ذریعے آزمایا۔ تو دوست ایسا کہ جو گہرا دوست ہو، دوستی میں سب کچھ اسے لے لیا جائے۔ اور میرے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ابو الانبیاء۔ کیا مطلب اس کا؟ ابو الانبیاء کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کے باپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو پیغمبر آئے، سب سے زیادہ جو نبی آئے اور رسول آئے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ اتنے پیغمبر کسی اور نسل سے نہیں آئے جتنے حضرت ابراہیم کے پوتے، پڑپوتے، لقب پوتے حضرت ابراہیم کی نسل سے زیادہ آئے۔ قرآن کریم کے 12 7 قوم کے قریب ایک صفحہ ہے، وَجَدْنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وہاں پر ابراہیم کی ذریت، ابراہیم کے اولاد اور وہ بھی نبی، ان کا پورا تذکرہ ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين۔ یہ جتنے بھی انبیاء کے میں نے آپ کے سامنے نام پڑھے، یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، یہ پورے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ اور ابراہیم کی نسل سے کون سے؟ حضرت ابراہیم کے جو چھوٹے بیٹے ہوتے ہیں جن کا نام اسحاق، جو بڑی بیگم سے سارہ سے ہوتے ہیں، اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب سے یہ پورے انبیاء 12 بیٹوں سے میرے دوست بزرگوں، یوسف، یہودا وغیرہ ان تمام سے یہ پیغمبر میرے دوست بزرگ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اس بنیاد پر میرے دوست بزرگوں حضرت ابراہیم کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو الانبیاء، یعنی کہ انبیاء کے والد۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر 3 سب سے بڑی قومیں، اس دنیا کے اندر 3 سب سے، یوں تو بہت ساری قومیں ہیں، اقوام ہیں، لیکن دنیا کے اندر 3 سب سے بڑے قوم، ایک یہودی ہے، ایک عیسائی ہے، ایک مسلمان ہے۔ یعنی یہ 3 قومیں دنیا میں شروع سے ہی راج کر رہی ہیں، آج سے نہیں، شروع سے ہی۔ تبھی تو آپ دیکھیے ان تینوں کا پھٹا ہوتا ہے، جب بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو یہود آئے گا یا یورپین کے جو ممالک ہیں وہ آئیں گے، یا پھر مسلمان ہیں۔ یہ تینوں قومیں اصل قومیں تھے، یعنی انہوں نے دنیا پر حکومت بھی کی ہے اور اللہ کی طرف سے ان قوموں کا انتخاب بھی کیا ہے۔ اور ان تینوں قوموں میں اللہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی مبعوث فرمایا، اللہ نے ان کو باقاعدہ کتابیں بھی دی۔ تو گویا کہ دنیا کی جو 3 قومیں ہیں، یہ تینوں قومیں حضرت ابراہیم کو اپنا جد امجد، یعنی کہ اپنا پردادا اوپر کے اعتبار سے وہ تینوں قوموں کا جو فرم پر جا کر پہنچتی ہے وہ حضرت ابراہیم پر اٹیچ ہو جاتی ہے۔ یہودیوں کی بھی، عیسائیوں کی بھی، اور ہم مسلمانوں کو بھی اوپر جا کر ہم ابراہیم علیہ السلام نے پہنچاتے ہیں۔ خیر، آپ نے جن 3 قوموں کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، ان میں سے سب سے پہلے جو اصل قوم تھی، مسلمانوں سے پہلے عیسائی، اور عیسائیوں سے پہلے اصل یہودی تھی۔
اصل تھے، یعنی اللہ ان سے راضی تھا. اللہ نے باقاعدہ اس قوم کا سلیکٹ کیا تھا یہودیوں کا. ان میں موسیٰ کو بھیجا، داؤد کو بھیجا، سلیمان علیہ السلام کو بھیجا وغیرہ وغیرہ، حضرت یوسف، ان تمام پیغمبروں کو میرے دوست بزرگ ان یہودیوں میں بھیجا. اور یہودی کہاں سے چلے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے، اور 12 بیٹوں میں سے جو سب سے بڑے بیٹے تھے ان کا نام تھا یہودا. اور یہودا سے جو پوری نسل سری اس کو یہودی کہا جاتا ہے. اور ان یہودیوں کا ایک دوسرا بھی نام ہے جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل کے معنی آتے ہیں اسرائیل کے بیٹے، کیونکہ یعقوب کے جو 11 اور بیٹے تھے ان سے پورے اور نسل سری ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام جو تھا وہ اسرائیل تھا. پارہ 4 کے اندر کل تعامی کا نحل بنی اسرائیل یہاں پر آیا ہے کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہوا. تو قرآن کریم نے بھی متعدد جگہ یعقوب کے بیٹوں سے خطاب کیا ہے، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي، جو ہم نے تم پر نعمتیں کی، ان پر نعمت بادشاہ آئے ان کے اندر، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام. تو میرے دوست مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہودی ان کا نام یہودا سے پڑا اور بنی اسرائیل ان کا نام یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا. اس بنیاد پر ان کو اسرائیل کے بیٹے کہا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے یہ پیغمبروں کی اولاد ہے جو یہودی ہے. اس بنیاد پر آپ دیکھیے پھر یعقوب علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم ہوتے ہیں. اس کے اعتبار سے یہ اپنا جد امجد مانتے. آپ دیکھیے اس نے بھی تقریباً 3-4 ہزار سال تک دنیا پر حکومت کی یہودی لوگوں نے. اس کے بعد مسلمانوں سے پہلے اور یہودیوں کے بعد جو قوم کہلائی، اصل قوم کہلائی، اس کو عیسائی قوم کہا جاتا ہے، جس کو نصارہ بھی کہا جاتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ قوم ایمان لانے والے اگرچہ بعض لوگوں نے نافرمانی کی حضرت عیسیٰ کی. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اصل جو پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے وہ یہودیوں میں بنا کر بھیجے گئے تھے. قرآن کریم کے پارہ 3 کے اندر آیت کریمہ ہے قرآن کی قریب، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہودیوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا. لیکن ان یہودیوں نے کیا کیا کہ آج تک تو ایسا پیغمبر آیا نہیں کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہو. ہر پیغمبر ہماری جو نسل میں آیا وہ باپ والا آیا. لیکن حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ بغیر والد کے پیدا کیا تھا. اس لیے ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی پلاننگ کی. لیکن اللہ نے بچایا. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، لیکن اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا حضرت عیسیٰ کو. اور قیامت میں وہ دجال کو قتل کرنے کے لیے اتریں گے. قرآن کریم کہتا ہے انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک. خیر یہودی جب یہاں سے کٹے الگ تو پھر اب حضرت عیسیٰ کو جو بھی ایمان لایا اس کو عیسائی کہا جانے لگا. اور عیسیٰ کے کیونکہ والد نہیں تھے تو ماں کے اعتبار سے اوپر جا کر ماں کے اعتبار سے مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام ہے. مریم کا تذکرہ متعدد جگہ پر آیا ہے. مریم سے لے کر اوپر حضرت ابراہیم تک یہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، اٹیچ ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے تیسری جو قوم ہے وہ مسلمان ہے. آپ دیکھیے ہمارا جو بھی دادا جا کر حضرت ابراہیم پر اٹیچ ہوتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم کے جو بڑے بیٹے ہوتے ہیں جو حضرت حاجرہ سے ہوتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام ہوتے ہیں. اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مکہ کی وادی میں چھوڑ کر آئے تھے کہ اپنے حاجرہ کو بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر آؤ. اور ایک بیگم یہیں پر رہ گئی تھی یعنی کہ فلسطین کے علاقے میں، اور دوسری بیگم گویا کہ حضرت ابراہیم کی یہ مکہ میں تھی. اور یہیں سے گویا کہ پورا تانتا چلا. حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے اسماعیل اور اسماعیل سے چلتے رہے 3500 سال کے بعد میرے دوستوں بزرگوں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے اور ہم رسول اللہ کے ماننے والے. تو آپ دیکھیے دنیا کی جو تینوں قومیں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، اور چاہے وہ مسلمان ہو، تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے دوستوں بزرگوں اپنا کیا مانتے ہیں؟ جد امجد، یعنی اپنا دادا اور ہے بھی مانتے ہیں. بلکہ تو خیر میرے دوستوں بزرگوں حضرت ابراہیم کے بارے میں نے آپ کے سامنے مختصر سا تعارف کرایا. حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آتا ہے ان ابراہیم کان امہ. جو ابراہیم ہے وہ ایک امت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایسے کمالات سے نوازا تھا کہ اکیلے ہونے کے باوجود بھی میرے دوستوں بزرگوں ایک جماعت کا کام کرتے تھے. قانتا للہ حنیفا، اللہ کے فرما بردار تھے، ولم یکن من المشرکین. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کے بارے میں میرے دوست بزرگوں قرآن کریم کے اندر تقریباً 114 جو صورتیں ہیں
25 सूरतों में हजरत इब्राहिम का 67 मरतबा नाम है। 25 सूरतों में 67 मरतबा हजरत इब्राहिम का नाम आया है। और कुरान करीम के अंदर पारा 13 के अंदर मुस्तकिल हजरत इब्राहिम के नाम से सूरह इब्राहिम एक पूरी सूरत है। और हजरत इब्राहिम के बारे में कुरान करीम कहता है वलक़द आतीना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल, कि हमने इब्राहिम को पहले से ही होशियारी अता फरमाई थी। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नबी नहीं बनाया था, उससे पहले हजरत इब्राहिम बड़े होशियार थे, बड़े चाक और चौबन थे। खैर ये मैंने आपके सामने हजरत इब्राहिम का मुख्तसर सा तारुफ कराया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में जैसा कि मैंने आपके सामने अभी जिक्र किया कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक काफिर घराने में पैदा होते और ऐसे माहौल में पैदा होते हजरत इब्राहिम कि जहाँ पर बुत परस्ती, कुफ्र और शिर्क सब आम था। लोग उस मौके पर जो नमरूद बादशाह था इसकी भी पूजा किया करते थे, इसको भी अपना खुदा मानते थे और सूरज की इबादत किया करते थे, सितारों की इबादत किया करते थे, चांद की इबादत किया करते थे। और एक तरफ पूरी कौम, पूरे लोग और पूरे मुल्क के लोग काफिर थे। और ऐसे मौके पर कौन पैदा होते? हजरत आज़र के घर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा होते। आप देखिए दावत देना ऐसे मौके पर, चाहे वो वालिद को, चाहे वो कौम को, चाहे वक्त के बादशाह को, बड़ा मुश्किल काम है कि आप अकेले मुसलमान हैं, मुवाहिद हैं। उस मौके पर कुरान करीम के अंदर बड़ा जबरदस्त वाक़या है पारा 7 के अंदर कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को समझाना चाहा कि मैं कौम को कैसे समझाऊं, दावत कैसे दूं। तो उस मौके पर कुरान करीम पारा 7 के अंदर कहता है वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकुल समावाति वल अर्दि वलियकुन मिनल मुक़िनीन, कि हमने हजरत इब्राहिम को दिखाया आसमान को, जमीन को, जरा देखो, और आसमान और जमीन की जरा चीजों को देखो, सितारों को, चांद को देखो। मेरे दोस्त बुजुर्ग हजरत इब्राहिम ने एक मौके पर फलम्मा जन्ना अलैहि लैल रअा कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी, हजरत इब्राहिम ने रात के मौके पर सितारे को देखा कि चमक रहा है कि मेरी कौम भी इसको क्या मानती, खुदा मानती, चलो इसको खुदा माना जाए। लेकिन मेरे दोस्त सुबह जब खत्म हो गई तो वो सितारा खत्म हो गया तो कहा ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं खत्म होने वाले को खुदा नहीं मानता हूँ। खुदा क्या खत्म हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर एक मौके पर फलम्मा अल-क़मर बाज़िगन क़ाल हाज़ा रब्बी, चांद को देखा यार ये तो बड़ा चमक रहा है, ये मेरा खुदा है। लेकिन जब वो भी गुरबार हो गया तो कहा लइन लम यहदीनी रब्बी लअकुनन्ना मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, कि अगर मुझे मेरे परवरदिगार ने हिदायत से सरफराज नहीं किया तो मैं तो गुमराह लोगों से हो जाऊंगा। दिन के मौके पर फलम्मा रअा अश-शम्स बाज़िगतन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, दिन के मौके पर सूरज को देखा कि चमक रहा है और पूरी दुनिया को मुनव्वर कर रहा है, ये मेरे को इसको खुदा मानती है, ये दुनिया को रोशन करता है, इसको मैं खुदा मानता हूँ और ये सबसे बड़ा है। लेकिन जब वो भी खुद हो गया तो कहा मेरा खुदा क्या गुरूब हो सकता है? चांद क्या गुरूब हो सकता है? खुदा चांद गुरूब हो जाता है, सूरज गुरूब हो जाता है, सैयारे गुरूब हो जाते हैं, लेकिन खुदा गुरूब नहीं होता है। इस मौके पर कहा इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं तो अपना चेहरा उस ज़ात की तरफ करता हूँ कि जो आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला है, जो सूरज को भी और सैयारों को भी, तमाम चीज़ों को पैदा करने वाला है। गोया के मुफस्सिरीन ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है कि हज़रत इब्राहीम ने ये जो देखने की इख्तियार की थी वो अपने कौम को समझाने के लिए, कौम जरा देखो कि तुम जिन चीज़ों को खुदा मानते हो और सितारों को खुदा मानते हो, ये तो गुरूब होने वाले, खुदा क्या गुरूब होता है? ये गोया कि इससे हजरत इब्राहिम को पता लग गया कि नहीं, क्योंकि अकेले थे मुवाहिद, यानी तौहीद परस्त अकेले थे, तो पता लग गया कि नहीं खुदा ये नहीं हो सकता है, इनके पीछे कोई है, एक साथ है जो इनको निकालती है और डुबाती है, वो खुदा है। यकीन हो गया कि अल्लाह है। अब एक मामला हो गया कि भाई मैं कौम को दावत कैसे दूं ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। तो अल्लाह से दरखास्त की हजरत इब्राहिम ने पारा 3 और सफर नंबर 3 के अंदर एक वाक़या है, अल्लाह से दरखास्त की वही क़ाल इब्राहिम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, हजरत इब्राहिम ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मरने के बाद जिंदा कैसे करेगा। ये तो समझ में आ गई कि तो मौजूद है, क्योंकि सितारे अपने वक्त पर डूब रहे हैं, निकल रहे हैं, सूरज अपने वक्त पर निकल रहा है, डूब रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मौत के बाद इंसान जिंदा कैसे हुआ, मैं पब्लिक को कैसे समझाऊं और बोले कि मैं खुद कैसे समझूं। तो अल्लाह ने कहा काला अवलम तुम, कि आपको यकीन नहीं है कि हम मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं करेंगे। हजरत इब्राहिम ने कहा काला बला वाला किलिया तुम्हें नकल भी नहीं, ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए, मैं एक चीज को देख लूं। उस मौके पर हजरत इब्राहिम से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि 4 परिंदे लो और चारों परिंदों को गोए के टुकड़े कर दो, 4 पहाड़ पर रख दो, सुन्नत उलुन्ना,
ان کو پھر بلاؤ یأتینک سایہ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یہ قرآن کریم میں آپ کے سامنے واقعہ ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم کو سمجھایا کہ اس طریقے سے حضرت ابراہیم نے یہ کیا اور اپنی طرف ان پرندوں کو بلایا، جب ٹکڑے کر دیے جزءاً سمت اس کو جز کر دیے، ان کے ٹکڑے کر دیے، آپ کی طرف جب بلایا تو پرندے میرے دوست بزرگوں زندہ ہو کر حضرت ابراہیم کی طرف آ گئے۔ حضرت ابراہیم کو یقین ہو گیا کہ جس طریقے سے یہ پرندے آج زندہ ہو گئے، جب کہ ٹکڑے کر دیے گئے تھے، پہاڑوں پر الگ الگ رکھ دیے گئے تھے، آج جس طریقے سے میرے پاس دوڑتے ہوئے آئے، اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا کہ مرنے کے بعد لوگ قبروں سے بین القبور وسیلت، جب قبروں کو کھڑ دیا جائے گا تو لوگ میدان محشر کی طرف چلے جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم کو اس موقع پر بالکل کامل اطمینان ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یقینی شے، اسی وجہ سے ایمان لایا جاتا ہے مرنے کے بعد ول باس بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی ایمان لانا۔ اب گویا کہ یہ تمام چیزوں کی کہ اللہ ایک ہے، یقین ہو گیا، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ یقین ہو گیا، اور ولیت میں دل کو بھی باس بعد الموت پر کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ حضرت ابراہیم کو میرے دوست کو یقین ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم اپنے والد کے پاس جاتے ہیں، اب دعوت کا آغاز کر رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہاں سے ابتدا کرے دعوت کی۔ میرے دوست بزرگوں 16 کے اندر یہ دعوت ہے پوری کہ حضرت ابراہیم نے اپنے والد محترم سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي مِنْكَ شَيْئًا۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم کے جو والد تھے آزر، وہ بت پرست تھے، بتوں کو بیچنے والے تھے، بتوں کو بنانے والے تھے، پوجتے تھے۔ اس موقع پر اب حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے کہا اے میرے والد محترم لِمَ تَعْبُدُ، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي مِنْكَ شَيْئًا، جو نہ سنتے بھی نہیں آپ کی، ذرا دیکھیے نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے سر برابر کوئی کام آ سکتے ہیں۔ اور پھر وہ آگے دعوت دی، بڑے پیار بھرے انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم کو دعوت دے رہے ہیں۔ کافر ہے نا والد، اور علاقے کے بڑے ذمہ دار ہیں، وہ گھنٹا نہیں سمجھتے آپ، وہ کہہ رہے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے والد محترم میرے پاس ایک علم آیا ہے، نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے، معلوم یأتیک فاتبعینی، جو علم آپ کے پاس نہیں آیا ہے آپ میری اتباع کر لیجیے، جنت کے راستے پر ہو لیجیے، اللہ کی بات مان لیجیے، وَأَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھا دوں۔ یا ابت، یہ میرے والد محترم لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، یہ جو بت ہے یہ شیطان ہے، یہ شیطان کے گویا کے نمائندے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، جو شیطان ہے اور رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ میرے دوست بزرگوں چند الفاظ ہیں، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے والد بزرگوار حضرت ابراہیم بڑے پیار جو میں آپ کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں، گویا کہ یہ الفاظ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے والد محترم مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر آپ میری بات کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے، اس پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ رحمان کا عذاب آپ کو پہنچ جائے گا، اس لیے اس پر ایمان لے کر آ جائیے۔ میرے دوست بزرگوں ایک طرف کفر اور کفر کا بڑا، اور ادھر ابراہیم بچے اور باپ کو دعوت دینے چلے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم کی والد نے کیا کہا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم کہ تو میرے معبودوں سے جس گھر میں پیدا ہوا ہے، تو اس کو پالا ہے، اس کو بڑا کیا ہے، عن آلہتی یا ابراہیم، میرے معبودوں سے کیا دور ہو گیا ہے، اور دھمکی دی اگر تو اس کام سے باز نہیں آیا، اس دعوت کے کام سے باز نہیں آیا، لئن لم تنتہی لارجمنک، تجھے پتھروں سے جان سے مار دوں گا، واہجرنی ملیا، اور پھر بھی باز نہیں آیا میرے گھر سے نکل جا۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کے دو جملے، لارجمنک، تجھے میں پتھروں سے مار دوں گا، واہجرنی ملیا، اور اس دعوت، یہ دعوت تو جس کام کی دے رہا ہے اور اللہ کی طرف سے مجھے بلا رہا ہے، واہجرنی ملیا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا۔ میرے دوست بزرگ حضرت ابراہیم ابھی غصے نہیں ہوئے، گھر سے بھگا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، عراق کی سرزمین آپ نے بابل شہر، اور بابل شہر کی ایک بستی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دعوت دے رہے۔ حضرت ابراہیم نے الفاظ کا سلام علیک، قال سلام، قال آپ پر سلام کی ہو، استغفر لک ربی، میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ اس سے پتہ کیا چلا میرے دوست بزرگوں کہ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم نے جو دعوت کی ٹیکنیک جو اختیار کی نرم لہجے میں، پتہ یہ چلا کہ داعی کی ایک صفت کیا ہونی چاہیے، جب بھی کسی کو دعوت دے
چاہے سامنے کافر ہو، چاہے سامنے مشرک ہو، چاہے فاسق ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، ہمیشہ الفاظ بالکل کیسے ہو، نبے تلے زبردست الفاظ ہو. اسی کو تو قرآن کریم دوسری جگہ پر اللہ نے ذکر کیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. بڑے اچھے لب و لہجے میں آپ دعوت دیں، تبھی ابھی آپ کی دعوت کو قبول کیا جائے گا. جبکہ مقدر میں، جبکہ حضرت ابراہیم اچھے لب و لہجے میں دعوت دے رہے ہیں، لیکن دھمکی دی قال راغب انت الآلهة یا ابراہیم. میرے دوست بزرگوں، حضرت ابراہیم کو اس دعوت کے چکر میں گھر سے نکلنا پڑا. پتہ یہ چلا کہ اگر آپ دعوت کے کام کریں گے اور حق بات کو لے کر کھڑے ہوں گے، یقیناً حالات آئیں گے اور حالات سب سے پہلے گھر سے آئیں گے. ارے آئے نہیں آئے. آپ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت کریمہ پڑھی تھی کہ انبیاء کے جو واقعات سنائے جاتے ہیں، اللہ کے رسول کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کنڈیشن پیش آئی وہی حضرت ابراہیم کے ساتھ. تبھی تو حضرت ابراہیم کا واقعہ اللہ نے سنایا. آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے تھے تو سب سے پہلا مخالف کون ہوا تھا؟ جب آپ نے پہاڑی پر سب کو بلایا تھا تو سب سے پہلے آپ کا چچا، اگرچہ آپ کے والد تو نہیں تھے لیکن چچا باپ کے بدلے میں ہوتا ہے. تبت یدا ابی لہب، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور رسول اللہ کو برا بھلا کہا. حضرت ابراہیم کو بھی دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو دعوت دی تو کیا کہا؟ قال راغب انت الآلهة یا ابراہیم. اور ادھر رسول اللہ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تو نے ہم کو اس لیے بلایا تھا اور تیرا نام محمد برا کالیہ ہوگی. اس کے بعد آپ دیکھیے حضرت ابراہیم نے قوم کو دعوت دی، قوم مخالف، اللہ کے رسول کی بھی قوم مخالف، پورے قریش کو بائیکاٹ کر دیا. آپ دیکھیے، اور ادھر دیکھیے حضرت ابراہیم نے جب وقت کے بادشاہ اور نمرود کو دعوت دی، اللہ کے رسول نے ابو جہل کو دعوت دی. رسول اللہ کا بھی کیا کیا گیا؟ بائیکاٹ کیا گیا. اور جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، مکہ سے رسول اللہ نے جو ہجرت کی کہاں پر؟ مدینہ کے سمت کی. حضرت ابراہیم نے بھی عراق کو چھوڑا اور فلسطین گئے. اور جس طریقے سے اللہ کے رسول جب مدینہ گئے، آپ نے مسجد نبوی تعمیر کی. حضرت ابراہیم کو دیکھی کہ جب آپ فلسطین سے مکہ گئے تو آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. آپ کی کنڈیشن ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم کا جو واقعہ سنایا جا رہا ہے، مقصد یہ ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. پیغمبر جس دعوت کو لے کر آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں کے پاس آپ حق بات کو پہنچا رہے ہیں، حالات جو آپ پر آ رہے ہیں، کبھی آپ کی قوم آپ کی مخالف، کبھی قریش آپ کے مخالف، آپ کو گالیاں بکی جاتی ہے، مدینے کے منافقین آپ کے مخالف. ایسا نہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، جتنے بھی پیغمبر آئے آپ سے پہلے سب کے ساتھ یہ حالات اور یہ کنڈیشن آتی رہی. اس لیے لہٰذا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. فلا يحزنك قولهم، ان لوگوں کی باتیں، کفار کی باتیں باقی لوگوں کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں. تو میرے دوست بزرگوں، جو میسج ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے اس سے بھی کہ جو دعوت کا آغاز کیا جائے وہ کہاں سے کیا جائے؟ اپنے گھر سے کیا جائے. اسی کو قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ تم سب کے سب کیا ہو؟ لیڈر ہو. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. خیر میرے دوست بزرگوں، اور بھی کافی باتیں ہیں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ کافی طویل ہے. کیونکہ آپ نے پھر اپنے قوم کو بھی دعوت دی اور آپ کی قوم کو ہر طریقے سے سمجھایا، اور پھر وقت کے بادشاہ جو نمرود تھا اس کو بھی دعوت دی. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. وہاں پر پہنچ گئے دربار میں دعوت دینے کے لیے. اس نے کہا کہ میرا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا تو وہی جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے. اس نے بھی کہہ دیا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. جو آدمی کو بلایا ایک کو اڑا دیا ایک کو چھوڑ دیا کہ میں نے یہ کام کر دیا. اب حضرت ابراہیم نے کہا قال ابراہیم فأتِ بها إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتِ بها من المغرب. کہ میرا خدا تو وہ ہے کہ جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے، تو اس کا الٹا کرتا ہے. فبہت الذی کفر. وہ بادشاہ حق کا بکا رہ گیا. اس موقع پر بادشاہ نے پلاننگ کی اور اسی طریقے سے قوم نے پلاننگ کی اس کو تو آگ میں ڈال دیا جائے. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. میرے دوست بزرگ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا.
آگ میں ڈالا، قوم نے مل کر، وقت کے بادشاہ نے مل کر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو وہاں پر بھی ایک معجزہ دکھایا، اور وہ معجزہ کیا تھا کہ آگ سے اللہ نے کہا ان تمام لوگوں کے سامنے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلام کی والی ہو جا۔ بڑی خطرناک آگ جلائی تھی میرے دوست بزرگ، حضرت ابراہیم کا ذرہ برابر بھی اس آگ نے کچھ ذرہ برابر نہیں بگاڑا۔ آپ دیکھیے یہ چاہتے تو ایمان لا سکتے تھے، وہ ایمان لا سکتی تھی کہ جس آگ کو ابراہیم کے لیے ہم نے جلایا، بادشاہ ایمان لا سکتا تھا کہ جس آگ کو ہم نے ابراہیم کے لیے جلایا اس آگ نے تو ابراہیم کا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن میرے دوست بزرگ ہدایت مقدر میں نہیں تھی، جبکہ اللہ نے معجزہ دکھا دیا تھا۔ میرے دوست بزرگ، حضرت ابراہیم کو یہاں سے کیا باپ کو بھی دعوت دے دی، قوم کو بھی دعوت دے دی، بادشاہ کو بھی دلیل دے کر اس کو سمجھایا، سورت کے اعتبار سے سمجھایا قوم کو، اور دیگر ٹیکنیک کے ذریعے سمجھایا۔ پھر حضرت ابراہیم اپنے بھتیجے کے ساتھ مل فلسطین میں گئے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اور ان کے بھتیجے لوط کو اس سرزمین کی طرف نکالا ہے جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی، اور فلسطین کی سرزمین، اور وہیں پر رہنے لگے۔ اس کے بعد میرے دوستوں بزرگوں، وہیں سے حضرت ابراہیم کا ایک مرتبہ سفر مصر جو ملک ہے وہاں پر ہوا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم جب گزر رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ، سارہ تھی جو پہلے نمبر کی بیوی تھی، جو مصر کا بادشاہ تھا، وہ کیا کیا کرتا تھا جب بھی اس کو نیا جوڑا ملتا تھا اور اس کی بیگم ہوتی خوبصورت ہوتی تو اپنی طرف اس کو بلاتا اور غلط حرکت کرنے کی کوشش کرتا۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں لوگوں حضرت ابراہیم کے ساتھ، ان کی بیوی کے ساتھ اس بادشاہ نے، مصر کے بادشاہ نے غلط حرکت کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے دوستوں یہ اللہ والی تھی اور پیغمبر کی بیوی تھی، وہ ہفتہ پکا رہ گیا، اس کا پورا بدن کیا ہوا، اشل ہو گیا۔ 3 دفعہ یہ کوشش کی، سمجھ گئے کہ اللہ والی۔ اس موقع پر مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی جن کا نام حضرت حاجرہ علیہ السلام، وہ اپنی بیٹی حضرت ابراہیم کی بیوی میں، اور پھر حضرت ابراہیم سے نکاح ہوا ان کا، اور فلسطین میں رہنے لگے، اور یہیں پر حضرت ابراہیم کے 86 سال کی عمر میں گویا کہ بیٹے اسماعیل پیدا ہوئے۔ پھر یہیں سے اللہ نے حکم دیا کہ یہیں سے ایک بیوی کو لے جاؤ، ایک کو یہیں پر چھوڑو، ساروں کو یہیں پر چھوڑا، اور حضرت حاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو میرے دوست بزرگ کو لے کر مکہ کی وادی میں لے گئے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بیت اللہ کے پاس اس وقت موجود نہیں تھا لیکن اس کی بنیادیں موجود تھی، وہاں پر چھوڑا میرے دوست بزرگوں۔ پھر اس پر زمزم نکلا اور واپس یہاں پر آئے۔ اس کے بعد میرے دوست بزرگوں حضرت سارہ جو تھی پہلے نمبر کی بیوی، ان کے اولاد نہیں تھی۔ 14 سال کے بعد اور ایک روایت کے مطابق 7 سال کے بعد فرشتے آئے اور حضرت ابراہیم کو ان بیوی کے بارے میں بھی خوشخبری دی۔ قرآن کریم پارہ 12 کے اندر وَامْرَأَةٌ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ حضرت سارہ کو بھی خوشخبری دی کہ تمہارے یہاں پر ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، وہ بھی پیغمبر ہوگا، اور اسحاق کے بعد یعقوب ہوں گے، وہ بھی پیغمبر ہوں گے، اور یعقوب کے بیٹے یوسف وہ بھی پیغمبر ہوں گے۔ تمام کی خوشخبری دی، اور فضحِكَتْ کی پوری خوشخبری ہے میرے دوست بزرگوں۔ اور حضرت سارہ گویا کہ بلکہ شام اور فلسطین کے سرزمین میں رہنے لگی، اور یہیں سے گویا کہ پورا تاتا حضرات انبیاء علیہ السلام کا جلا، اور مکہ کی سرزمین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3500 سال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ اس کے بعد میرے دوست بزرگوں حضرت ابراہیم کو فلسطین سے اللہ نے بھیجا، جاؤ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو نہیں لے گئے بلکہ اکیلے گئے، اور اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ قرآن کریم میں پھر پہلا جو پارہ ہے 19ویں جو صفحے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، خانہ کعبہ کی میرے دوست بزرگ تعمیر کی۔ خیر میرے دوست بزرگ حضرت ابراہیم کا بہت امتحان لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب بھی کیا، اور حضرت ابراہیم کی جو شخصیت ہے وہ جامع شخصیت ہے۔ اسی وجہ سے مختلف مقامات پر قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کے ہوتے، اور قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم کیا تھے؟ ایک امت تھے، کیونکہ تمام صفات آپ کے اندر موجود ہے، اور بلکہ آپ کی زندگی کو، حضرت ابراہیم کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا۔ قرآن کریم سے اگر غور کیا جائے تو صرف 2 پیغمبر ایسے کہ جن کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پارہ 22 صفحہ نمبر 19 کے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کامیاب ہونا ہے تو رسول اللہ کی زندگی کو اپنا لو۔ اور پارہ 28 صفحہ جو پہلا صفحہ ہے اس کے اندر بھی حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا معہ، ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے آئیڈیل چھپائے۔ اگر باپ آپ کا مخالف ہو جائے ابراہیم کی زندگی کو دیکھ لو، قوم آپ کی مخالف ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لو، وقت کا بادشاہ اور جابر اور ظالم
عالم آپ کا مخالف ہو جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لو، آپ کو اپنے وطن سے نکلنا پڑے، حضرت ابراہیم کی زندگی کو دیکھ لو، بیٹا اگر آپ کا چلا جائے اور گویا کہ قربانی مانگی جائے، حضرت ابراہیم کی زندگی کو دیکھ لو، اور بھی آپ دیکھیے بیوی کے اعتبار سے اگر حملہ ہو جائے حضرت ابراہیم کی زندگی کو دیکھ لو، تو پتہ کیا چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔